بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج نواں سبق جو ہے وہ پہلے اسباق سے اس لحاظ سے تھوڑا مختلف ہے کہ اس میں صرف اللہ رب العالمین کی وہ چند صفات جو قرآن مجید میں بارہا مرتبہ ذکر ہوئی ہیں ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان صفات کو آپ اگر اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو قرآن مجید میں بار بار یہی آئیں گی. جس آیت کو بھی پڑھیں گے کسی نہ کسی آیت کے اندر ان صفات میں سے کوئی نہ کوئی صفت پائی جائے گی. تو جب یہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گی تو پھر ہمیں یعنی اس وقت اس کے معنی مطلب اور مفہوم کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی. تو اس لیے آج ان صفات کا مطلب آپ خود ہی بتاتے رہیں. کیا خیال ہے؟ جو نہ ہوگا پھر میں وہ بتا دوں گا. تو آپ شروع کریں ذرا. بسم اللہ. بسم اللہ. الخالق، المالک، القادر. جی. خالق تخلیق کرنے والا. جی جی. مالک اونر. بالکل. قادر قدرت رکھنے والا. بالکل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اجازت. کیا بولا؟ قادر قدرت رکھنے والا. کام کرنے کی صلاحیت کوئی بھی. مطلب میں آپ پڑھا رہا ہوں تو میں اس پڑھانے پر کیا رکھتا ہوں؟ قدرت رکھتا ہوں. تو اصل تو قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، اصل طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے جی. العالم. جی. الحادی. جی. الغالب. جی. العالم. العالم علم جاننے والا. جاننے والا. علم. الحادی. الحادی. ہادی. عثمان بھائی اس طرف آئیے. الحادی ہدایت دینے والا. جی. الغالب غالب. الغالب. ٹھیک ہے یہ بعد میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. جی. غالب کسی پہ غالب ہوگا، قابو پائے. ہاں جی. جی. الواحد. جی. القاہر. الشاکر. جی. الواسع وسیع کرنے والا. واسع وسعت والا، فراخی والا. القاہر. جی. غالب. غالب. الشاکر. قدر کرنا. جی. شکر کرنا. ہاں جی. آپ. الغافر. جی. القریب. الحافظ. الحفیظ. الحفیظ. جی. الغافر. ہاں جی. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. غافر بخشنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا. الغافر. جی. القریب. القریب قریب نزدیک. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جی آگے. الحفیظ نگران. الحفیظ نگران. یہ حفاظت کرنے والا بھی سیم ہی. نگران. شیخ صاحب یہ قاہر یعنی کیا ہے؟ القاہر. غالب جو عربی میں غالب ہے وہی قاہر کا معنی بھی غالب ہی ہے. شیخ ایک جو خیال کا طریق ہے قہر، وہ دوسرا لفظ اس کو یعنی وہ قہار ہے. سوری وہ قہار ہے. جی آگے. جی آپ پڑھیں. آپ. الرحیم. جی. العلیم. 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 الرحمن. جی. الرحیم کا اللہ. معنی بتائیے نا. اللہ تو ہے ہی رحم کرنے والا. رحم کرنے والا. جی. علیم جاننے والا. جی. الرحمن. ہاں جی. اللہ. الرحیم رحمت کرنے والا، جس کی رحمت میں ہمیشگی ہو. الرحیم اللہ تعالیٰ وہ رحمت کرنے والا ہے کہ جس کی رحمت کے اندر کیا ہے؟ ہمیشگی پائی جاتی ہے.
کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس میں اس نے رحمت نہ کی ہو. اور الرحمن بہت زیادہ رحمت کرنے والا. ٹھیک ہے, اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. الرحمن دنیا کے اعتبار سے کافر بھی, مسلمان بھی, جو اس کو مانتے ہیں وہ بھی, جو نہیں مانتے, سب کے لیے کیا ہے, وہ رحمان ہے. تبھی تو دیکھیں نا, جو اس کی نافرمانی دن رات کرتے ہیں ان کو بھی دنیا کی ساری نعمتیں وہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, جو اس کو سرے سے مانتے ہی نہیں, ان کی ضروریات زندگی بھی وہ کیا کر رہا ہے, پوری کر رہا ہے. تو یہ رحمان ہے. رحیم یہ قیامت کے اعتبار سے. اور جب دنیا میں ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے, دنیا میں جب ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے الرحمن الرحیم, تو پھر اس وقت کہ ایسا رحمت کرنے والا کہ جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں, اور پھر اس کی رحمت کے اندر کوئی تعطل نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. تو دنیا میں وہ دے رہا ہے سب کو, کسی کو صحت دی ہے, کسی کو زندگی دی ہے, کسی کو مال و دولت دیا ہے, کسی کو کچھ دیا ہے. تو دونوں جب اکٹھے, اسی لیے الرحمن الرحیم جب اللہ رب العالمین کی رب کے ساتھ یہ دونوں صفتیں آ رہے ہیں تو پھر کوئی اور نہیں مراد ہو سکتا, صرف اللہ تعالیٰ مراد ہوتا ہے. کہ اس کو گالیاں بھی دینے والے ہیں لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے, رحمت کر رہا ہے. اور اس کے اندر کبھی اس نے یہ نہیں کہا اچھا اس نے آج گالیاں دی ہے, آج اس کا دروازہ بند کر دو, کل کو اس کو دے, نہیں, وہ دے رہا ہے اس کو, ورنہ وہ ختم کر سکتا ہے. تو یہ تھوڑا فرق ہے, رحیم کے اندر ہمیشگی, رحمان کے اندر مبالغہ. تو دونوں جب اکٹھے ہو جائیں تو پھر کوئی حساب ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا. تو درمیان میں آ گیا العلیم, اوپر کیا آیا تھا, العالم علم والا, العلیم علم والا. تو یہاں بھی وہی فرق ہے. جاننے والا نہیں ہوگا, جی جاننے والا, جاننے والا, دونوں کا ترجمہ جاننے والا ہی ہے, لیکن علیم کے اندر جو علم ہے اس کے اندر ہمیشگی ہے. عالم سارے ہو سکتے ہیں, دوسرے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا علم کسی وقت وہ ہے, کسی وقت وہ بھول بھی سکتا ہے. عالم, عالم سب کے لیے, لیکن علیم جب لفظ استعمال ہوگا تو وہ صرف اللہ کے لیے. عبد العلیم تو آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ علیم کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے. کوئی وقت ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم وہ ختم ہو جائے, نہیں, ایسا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت بیان کی ہے, وما کان ربک نسیا, اللہ کبھی بھولتا نہیں, لیکن عالم بھول سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ عالم بھی استعمال ہوگا تو اس کا معنی وہی ہوگا جو علیم کا ہے. یہ دنیا کے اعتبار سے, عام لوگوں کے اعتبار سے, عام لوگوں کے لیے عالم استعمال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے علیم استعمال ہوتا ہے. وہ عالم بھی ہے, وہ علیم بھی ہے. تو اس کے علم میں ہم پیش کی ہے, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, وہ سننے والا بھی, جاننے والا بھی. وہو بکل شیء علیم, وہ ہر چیز. دوسرے عالم ایک خاص نوعیت کے, اس چیز کا علم ہے, اس کا نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا علم وہ علیم ہے, تو ہر چیز کو اس کے علم نے کیا کیا ہوا, یہ رہے ہوا. جی آگے چلیے. السمیع, جی السمیع, السمیع, البصیر, القدیر. جی ہاں, سمع یسمع, سننا, ہاں جی. السمیع سننے والا, اور ایسا سننے والا جو ہمیشہ ہی سنتا ہے. جی آگے. البصیر دیکھنے والا, ایسا دیکھنے والا کہ جس کے دیکھنے میں کبھی بھی رکاوٹ نہ ہو, ہر وقت وہ دیکھتا ہے. القدیر قدرت والا, کہ ایسی قدرت کہ اس کی قدرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس میں پھر قادر اور قدیر آ گیا نا, جی سیم سے فرق. تو قادر قدرت والا, تو عبد القادر, عبد القدیر. ٹھیک ہے, تو کسی انسان کے لیے ویسے لفظ قادر وقتی کسی سیاق کے اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ فاعل کے معنی میں ہوں یا فاعل کے معنی میں ہوں، یعنی قادر ہوں یا قدیر ہوں، عالم ہو یا علیم ہو، ٹھیک ہے، دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وہ ایسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ یہاں لفظ جو ہے نا السمیع اور البصیر، جی الف لام کے ساتھ، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، اس کا سننا اس کا دیکھنا ہمیشہ سے ہے۔ یہی دونوں صفتیں انسان کے لیے بھی استعمال ہوئی ہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو سمیع آگے انسان بھی، بصیر انسان بھی، لیکن انسان کا سننا ہمیشہ نہیں۔ تو اس میں الف لام نہیں ہے، ہاں جی اس میں تو یہ انسان ہے۔ جی، اور اس لیے جب انسان کے ساتھ کسی بھی صفت کو اٹیچ کیا جائے گا تو وہ وقتی ہوگی، اس میں ہمیشگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب اس صفت کا ذکر کیا جائے گا تو پھر اس کا معنی ہمیشہ ہوگا، کیونکہ انسان ایک حالت میں سنتا ہے، ایک حالت میں دیکھتا ہے، دوسری حالت میں نہیں دیکھتا۔ ہم جہاں ایک دوسرے کو دیکھ لیں لیکن دیوار کی سائڈ پہ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کو دیکھنا ہے، اس لیے وہ بصیر اس اعتبار سے۔ ہم یہاں ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں لیکن باہر کی آواز ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو کیا کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ تو یہ فرق ہے انسان کے اور اللہ تعالیٰ کے۔ الحمید، جی آگے علی، الحمید، جی العزیز، جی الحکیم۔ ہاں۔ الحمید قابل تعریف لکھا ہوا ہے ترجمہ، العزیز غالب۔ دیکھیں 3 لفظ آ گئے ہیں اس سبق میں، الغالب، القاہر، العزیز، الغالب، القاہر، العزیز، تو تینوں کا معنی ایک ہی، تینوں کا معنی مطلب ایک ہی ہے، غالب، کہ وہ ہر چیز پر کیا ہے، غالب ہے۔ الحکیم، حکمت والا۔ یہ عزیز جو ہے وہ عزیز بولتے ہیں، وہ والا عزیز نہیں ہے۔ نہیں، زبردست۔ پاورفل، یہ اس معنی میں غالب کے معنی میں العزیز۔ جی آگے، ہاں پڑھیے آپ۔ الخبیر، جی الشہید، الوکیل۔ الخبیر باخبر، یعنی ہر چیز سے کیا ہے، باخبر ہے۔ الشہید گواہ، باخبر، حاضر، تینوں۔ تو یہ سیاق کے اعتبار سے کسی جگہ پہ گواہ کا معنی آئے گا، کسی جگہ پہ باخبر، اور کسی جگہ پہ حاضر، تو یہ سارے معنی تقریباً مترادف ہی۔ یہ شاہد بھی وہی ہے، شاہد۔ ہاں جی، شاہد بھی گواہی دینے والا، گواہ۔ الوکیل محافظ، کفیل، الوکیل محافظ یا کفیل کے معنی میں جی ایجنٹ، نہیں، ایجنٹ نہیں، محافظ حفاظت کرنے والا، اور کفیل کفالت کرنے والا۔ وکیل کارساز، ویسے ہماری زبان میں اس کا جو عام لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ کارساز کے معنی میں، لیکن وکیل کا معنی محافظ بھی ٹھیک ہے اور کفیل بھی ٹھیک، کفالت کرنے والا۔ جیسے کسی کنبے کا جی؟ گھر کا یا کسی کا، ہاں جی، ذمہ دار جیسا، ہاں، وہ ذمہ ہمارا۔ دار۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب کا کیا ہے، محافظ بھی ہے اور نگہبان بھی ہے۔ جی آگے، کارساز کے کار ساز، کار اور ساز، یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں۔ کار کام کو، ساز بنانے والا، تو ہر کام کو کون بنا رہا ہے، بس وکیل ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز کو سنوارنے والا، ہر چیز کو یعنی مینٹین کرنے والا، ہر ایک کی ضرورت کو تو اللہ تعالیٰ ہی تو اس جیسے یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کویت میں اس چیز کے وکیل ہیں، یہ وہ نائب کے معنی میں آ جاتا ہے۔ یہ وکالت کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا، یہ نیابت کے معنی میں آ جاتا ہے۔ جی آگے چلیں۔ الغفور، الشکور، 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 الخلیق، الغفور، مغفرت کرنا، جی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا۔ الشکور قدردان، شاکر بھی اور شکور بھی، دونوں معنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ قدردان۔
دیکھیے شاکر لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت ہوگا کہ شکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر کیا ہے شکر کرنے والا، لیکن جب شکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی شاکر کے اعتبار سے یا شکر کے لحاظ سے، تو پھر قدر کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیا کرتا ہے قدر کرتا ہے، جو بندے اللہ کے بن جاتے ہیں پھر اللہ ان کی قدر کرتا ہے. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. تو یہ خیال کرنے والا، ہاں جی، عزت افزائی کرنے والا، قدردان یعنی قدردان، عزت افزائی کرنے والا. اس بندے نے اپنا جو فرض تھا وہ پورا کرنے کے بعد کیا کیا ہے شکر اللہ اور مزید میرے ساتھ ایکسٹرا کام کیا ہے، لہذا میں اس کی قدر کرتا ہوں. وہ ٹائم دیتے ہیں. طواف 7 چکر جو ہیں وہ تو پورے کر دیے، اور اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ کیا بیٹھ کے سو کر کیا کرنا ہے، چلو اور چکر لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ، جس نے نماز تو پڑھ لی ہے یا پھر نفل پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جس نے اور تطوع کیا یعنی زیادہ کیا فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا کیا ہے قدردان. جی آگے چلیے. الحلیم بردبار، بردبار تحمل، سوچ سمجھ. نرم مزاج، بڑا حلیم، حلیم سنبھالنے والا. بردبار کے معنی میں اس کو انگلش میں اب کیا کہیں گے؟ ہاں جی ایک دم نرم دل، ہاں جی، نرم سے بات، نرمی کے ساتھ پیش آنے والا، جلدی غصے میں نہیں. پولائٹ. جی آگے آخری لائن. الغنی جی القوی جی الولی. جی الغنی القوی الولی. ہاں جی جمیل صاحب، نوازنا الغنی کیا مانا؟ الغنی سخی الغنی الغنی ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ سخی. ٹھیک ہے، سخی کے معنی بھی صحیح ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ہم سارے کیا ہیں فقیر ہیں، اور غنی کون ہے دینے والا. ٹھیک ہے جی. اس میں بے نیاز بھی آگا نا اللہ، نیازی بے نیاز گنا. جی القوی طاقتور. کیا لکھیں گے اس کو الغنی بھئی غنی کو غنی لکھیں آپ. اپنی زبان میں بھی غنی کہتے ہیں نا مالدار کو جو دیتا ہے. نوازنے والا بھی لکھ سکتے ہیں غنی. آپ لفظ غنی کو اپنے ذہن میں رکھیں نا کہ ہماری زبان میں بھی لفظ غنی ہی استعمال ہوتا ہے جس کے پاس ہر چیز موجود ہو، جس کے پاس ہر چیز، حالانکہ اس کی اپنی نہیں ہوتی، اس کی اپنی نہیں ہوتی، اللہ کی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو بھی غنی، تو جس کے پاس ہے ہی اپنی تو وہ تو پھر سب سے بڑا غنی ہوا نا. جی القوی طاقت والا، قوت والا. بہت زیادہ، ہاں ہم بہت زیادہ طاقت والا ہاں جی قوت والا. الولی دوست. دوست. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا، الولی دوست. ٹھیک ہے جی. تو یہ صفات حفیظ، الحفیظ حفاظت کرنے والا. نگران. جی الحمید، الحمید بولے تو تعریف والا، قابل تعریف، قابل تعریف. جی یہ جو جتنی بھی صفات ہیں یہ کبھی الف لام کے ساتھ آتی ہیں اور کبھی الف لام کے بغیر آتی ہیں قرآن مجید میں. قرآن مجید میں کبھی الف لام کے ساتھ، کبھی الف لام کے بغیر. تو دونوں صورتوں میں ان کا مفہوم سیم ہی رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر یہ الف لام کے ساتھ آئی ہیں تو پھر ان کا معنی اور ہے، اور اگر الف لام کے بغیر آئی ہیں تو پھر ان کا مطلب اور نہیں. معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ الف لام کے ساتھ آئیں تب بھی اور الف لام کے بغیر آئیں پھر بھی ان کا معنی سیم ہی رہتا ہے. جی حسن بھائی کچھ کہہ رہے تھے. وہ حلیم کے بارے میں میں نے پوچھنا تھا
حلیم حلیم اور حلیم جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہے، اس کے بارے میں کیا کیا ہمارے معاشرے میں؟ حلیم کھانی ہے تو ٹھیک ہے کھاؤ نا، کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کس کا کھاؤ؟ مولویوں کو چھوڑو، مولویوں کی کیا بات ہے. اچھا یہ آپ جاتے ہیں کورٹ میں تو کیا کرتے ہیں اپنے کیس کے لیے، کیا کرتے ہیں؟ کسی کیا کرتے ہیں؟ ہاں؟ کیا کرتے ہیں اپنا کیس؟ وکیل، ہاں جی، تو یہاں بھی اور وکیل ہیں، اب کیا کریں گے پھر؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے اس کو؟ شیخ صاحب یہ ایسے ہی مطلب بنائی ہوئی باتیں ساری. دو زبانوں کو مکس کر کے جی جیسا آپ نے بتایا ہمارے سیم ہے، الف لام ہوگا بغیر الف لام ہوگا وہ اللہ کے لیے، بغیر الف لام بندے کے لیے ہوگا. نہیں ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں. کسی جگہ پہ الف لام کے ساتھ آئی ہے اور کسی جگہ پہ الف لام کے بغیر آئی ہے، لیکن بات پیچھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چل رہی ہے اوکے. تو وہ سیم ہوگا. پیچھے بات اگر انسان کی چل رہی ہے تو پھر اس کا معنی اور سینٹینس پہ ڈیپینڈ ہے. جی سینٹینس پہ ڈیپینڈ ہے. جیسے میں نے سمیع اور بصیر کی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ٹھیک ہے. یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سمیع ہے اور بصیر ہے. اور ادھر کیا کہا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، وہاں انسان کی بات ہو رہی ہے، لہذا وہاں انسان کا سننا اور انسان کا دیکھنا وہ مراد ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ کا سننا اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ مراد ہوگا. تو اس لیے سینٹینس کے اندر جو بات ذکر ہو رہی ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کر یہ بات سمجھ جائے گی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو لہذا اس کا معنی یہ ہوگا، یہاں انسان کے لیے اس کا معنی یہ ہوگا. جی شیخ صاحب جو نام رکھتے ہیں بچوں کے، جی تو جس طرح بھی کہہ لیں عبد القادر ہے، جی تو ان کو پھر کمپلیٹ نام بلانا چاہیے، عبد القادر قادر بھی بلا سکتے ہیں. وہ جو نام ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جن کو اٹیچ کیا جاتا ہے وہ پورا بولنا چاہیے، پورا بولنا چاہیے. ان کو پورا بولنا چاہیے. عبد الحادی ہے اس طرح. ہاں جی، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ عبد کا لفظ ملا کر نام رکھا جاتا ہے اس نام کو پھر پورا بولنا چاہیے، آدھا نہیں بولنا. آدھا نہیں بولنا. یہ نہیں ہے کہ عبد القادر ہے تو اس کو قادر آدھا ہی پڑھتے ہیں. غلط ہے. اس کے لیے کوئی گناہ ہے؟ کوئی پوچھ جی بھائی نام ہے عبد القادر، بھائی پوچھ لو. تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ قادر کا بندہ، تو آپ نے بندے کو ہٹا کر اس کو قادر بنا دیا تو یہ غلط ہو گیا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جس نام کو، جس لفظ کو اٹیچ کیا جاتا ہے پھر اس کو پورا بولنا صرف کچھ چاہیے. نام اتنے یاد ہیں جس مثال یہ فار ایگزامپل جو قادر ہے، کچھ اتنے قادر ہیں، پھر وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر نام الگ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ اس کو نہیں نا جوڑا جنہیں وہ ویسے ہی قادر رکھتے ہیں، ہاں، قدیر ٹھیک رکھتے ہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہیں تو ویسے تو ہم رحمان بھی رکھتے ہیں، کئی بندے تو رحمان. نہیں، رحمان نہیں رکھنا چاہیے، ہاں جی، اس لیے کہ رحمان صرف اللہ کی صرف صفت اللہ کی رحمان. ہے. رحمان صفت ایسی ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ نہیں کسی اور کی ہو سکتی. جی عزیز قادر اور قدیر ہے. قادر کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ قدرت رکھنے والا، اور قدرت جو قدیر ہے وہ صرف صفت ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں لیکن دونوں میں فرق. قدیر صفت کو تو نہیں کہتے. قدیر کے اندر صفت کا معنی تو پایا جاتا ہے اور القادر کے اندر بھی صفت کا ہی معنی پایا جاتا ہے، تو قدرتی دونوں کا معنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج اللہ تعالیٰ کی جو صفات تھیں ہم نے ان کو پڑھا ہے. تو اسی طرح اگلے جو ایکسرسائز ہے اس کے اندر بھی یہ کچھ صفات کا ذکر ہے جن کا معنی اور مفہوم آپ ابھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. 10 الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جاننے والا، جاننے والا، العلیم، جاننے والا، العلیم، سننے والا، غالب. غالب کو الغالب ہی لکھیں، زیادہ بہتر یہ ہے. غالب جب لفظ آئے تو اس کے لیے جب لفظ سیم ہے تو پھر وہی لکھنا چاہیے. الغالب، قدردان، الشاکر یا الشکور، الشکور، دوست، الولی، حکمت والا، الحکیم، باخبر، الخبیر، قوی، القوی. قوی، القوی، یا پشد پڑھنی. جی اردو میں قوی
اور جب عربی میں پڑھنا ہے تو پھر جار کو شد لازمی القوی القوی قریب القریب بے نیاز الغنی جی گواہ الشہید قابل تعریف الحمید الحمید اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے کیا مراد ہے سمیع یعنی ہر چیز کا سننے والا ہر چیز کو ہر وقت سننے والا ہمیشہ سننے والا ہر ایک کی ہر وقت ہر بات کو ہر قسم کی کیفیت میں سننے والا جس اعتبار سے بھی جس زبان میں بھی جس لحاظ سے بھی کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یا آپس میں بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو کیا کرتے ہیں سنتے ہیں خبیر باخبر ہر وقت باخبر رہتا ہے اور ہر ایک کی کیفیت حالت سے کیا ہے باخبر رہتا ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کے متعلق تو باخبر ہو اور کسی کے متعلق کیا ہے وہ باخبر نہ ہو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ پوری کائنات ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے اندر اور درمیان میں جو کچھ ہے پانی کے اندر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے تمام امور سے تمام کاموں سے تمام کیفیات سے اللہ تعالیٰ کیا ہے ٹھیک ہے قریب قریب اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ قربت جس کے اندر دوری ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ایسی قربت یعنی اس کا قریب ہونا کہ جس کے اندر دوری کا تصور ہی نہیں پایا جاتا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ویسی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہم اس کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہیں دے سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہم چھت پر ہوتے ہیں تو نیچے نہیں ہے نیچے ہیں تو چھت پر یہ نہیں ہم کہہ سکتے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی اعتبار سے اگرچہ وہ عرش پر ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ کیا ہے اور ہر ایک کے قریب ہے کیسے جیسے اس کی شان کے لائق کیونکہ قریب ہونا اس کی صفت ہے جیسے اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اس کی صفات جیسی بھی کسی کی صفات نہیں صفت قربت اس کی جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق الیہ من حبل الورید اب ہر ایک کے لیے ہے کسی ایک کے لیے نہیں بصیر دیکھنا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہر وقت ہر کیفیت میں کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو اس نے دیکھ لیا اس کو نہیں دیکھا یا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر حالت میں کیسے دیکھتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا شہید گواہ باخبر حاضر تو اللہ تعالیٰ گواہ بھی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ گواہ خود بھی گواہ بنے گا باخبر بھی ہے اللہ تعالیٰ حاضر بھی ہے کیسے جیسے اس کی شان کے لائق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جی اچھا آج وہ قاضی صاحب نہیں آئے وہ گئے میرے خیال میں اس کی بات کریں گے یہ ایمن اور انور صاحب وہ آج ادھر جی یہ کیا ہے ہاں جی رحمان شاکر الف آ جائے گا
ٹھیک ہے. اور شکور یہ کیا ہے؟ مالک. ہاں جی وکیل. دس ذیل قرآنی قطعات میں سے اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا مطلب جانتے ہیں انہیں ہائی لائٹ کریں. ان اللہ غفور رحیم. غفور اور رحیم. دیکھیں یہاں الف لام کے بغیر آئے ساجد بھائی, یہاں الف لام کے بغیر آئے, جبکہ الغفور اور الرحیم آیا ہے. ٹھیک ہے, تو بغیر الف لام کے تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہی ہے. ان اللہ قادر, الف لام کے بغیر آ گیا. اور اللہ تعالیٰ کے صفات میں صرف ایک صفت قادر آ گئی. سینٹینس میں تعلق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. جی. عالم الغیب والشہادہ. عالم الغیب والشہادہ. نہیں, عالم ہے, شہادہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں, الشہید اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے, یہ الغیب اور الشہادہ یہ غیب مخفی اور حاضر دونوں کے معنی میں آ رہے ہیں. عالم الغیب والشہادہ, تو عالم اللہ کی صفت ہے یہاں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ان ربی قریب مجیب. ان ربنا لغفور شکور. غفور اور شکور یہ دو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. یہ آج کا ہمارا نواں سبق الحمدللہ مکمل ہوا, جس میں اللہ تعالیٰ کی چند صفات کا ذکر کیا گیا. اور اس سے پہلے 8 اسباق میں ان آسان قرآنی الفاظ کا ذکر کیا گیا تھا جو معروف بھی ہیں, آسان بھی ہیں, جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے تھے. تو اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر کے دوبارہ ان کو ریپیٹ کریں خود اکیلے بیٹھ کر, میرے خیال میں بہت سارے الفاظ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں, لیکن صرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے معاملہ. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ذرا ان 2-3 دنوں میں ان 9 اسباق کے اندر جتنے بھی الفاظ پڑھے ہیں اور جتنی بھی اس سبق کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہم نے پڑھی ہیں, جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو تھوڑی توجہ کے ساتھ, جب تھوڑی توجہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو ہمیں خود بخود ان کا مفہوم مطلب وہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.